بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، میں ہوں احسان اللہ منصور۔ ہم بات کر رہے ہیں میاں بیوی کے رشتوں کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنانے کے سلسلہ میں۔ ان نقطوں میں سے جس نقطے پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ محبت کا دعویٰ خاوند بھی کرتا ہے، بیوی بھی کرتی ہے، مگر محبتوں کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں، بے عملیاں اپنی جگہ، غلطیاں اپنی جگہ، مگر یہ حقیقت ہے کہ محبتوں کو ثابت کرنے کے لیے وقت درکار ہے۔ وقت سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ محبت ثابت کرنے کے لیے کوئی 20 سال لگ جاتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے آپ جس سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں بہرحال آپ کو اس کو وقت دینا پڑے گا۔ اگر خاوند کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا ہوں تو خاوند کو چاہیے کہ بیوی کو وقت دے۔ اگر بیوی سمجھتی ہے کہ وہ اپنے خاوند سے بڑی محبت کرتی ہے تو وہ بھی اپنے خاوند کو وقت دے۔ ہوتا کچھ اس طرح ہے، ہم سے جو ٹائم مینجمنٹ ہے اس میں بڑی کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ بات سمجھائی کہ جب آپ کہیں کام کے لیے جائیں تو آپ کا کام ختم ہو جائے تو اپنے گھر کو لوٹیں۔ اسی طرح ہمیں یہ بات بھی سمجھائی کہ ہمارے پاس فری وقت ہے، ہم دعوت کے لیے نہیں نکلے، ہم کسی بزنس پوائنٹ آف ویو سے نہیں نکلے، جاب کے لیے نہیں ہے، ویسے ہمارے پاس وقت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کو اپنے گھر کے اندر گزاریں، کیونکہ یقیناً بچے بھی شفقت چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، اظہار چاہتے ہیں، بیوی کا دل بھی کرتا ہے کہ اس کے پاس اس کا خاوند بیٹھے اور شیئرنگ ہو۔ اسی طرح دونوں کا یہ حق ہے اور ضرورت ہے کہ محبتیں ثابت کرنے کے لیے وقت تو دینا پڑے گا۔ خاوند بیوی کو وقت نہ دے، بیوی خاوند کو وقت نہ دے، جس طرح کی مثال کے طور پہ ہم نے ایسے جھگڑے بھی دیکھے کہ وقت موجود ہوتا ہے، ایک ہے شخص مجبور ہے، مصروف ہے، وہ الگ بات ہے، ایک ہے بندے کے پاس وقت ہے لیکن وہ اس گلی میں بیٹھ، وہ اس چوک میں بیٹھ، وہ اس دکان پہ بیٹھ، کام ہے کوئی نہیں، آوارہ گردیوں میں اس کا وقت گزر رہا ہے۔ یقین کیجئے یہ وقت جو اس کا ضائع ہو رہا ہے، اس وقت کو بہترین بنانے کے لیے اگر خاوند اپنے گھر آ جائے، اپنی بیوی کے پاس بیٹھے، گپ شپ لگائے، اپنی والدہ وہاں ہو، سسٹرز، بعض اوقات گھروں میں ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے تو بندہ اپنی فیملی میں وقت گزارتا ہے، یہ ہزاروں گنا بہتر ہے آوارہ گردی سے۔ ایویں پھٹے پہ بیٹھے ہیں، ایویں تبصرے ہو رہے ہیں، ایویں فلاں جگہ پر چلے گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کو ضائع کرنے سے بچنا چاہیے۔ جو وقت خاوندوں کا اللہ کے دین کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، جو وقت خاوندوں کا کہہ لیجئے کہ معاشرے کو فائدہ دینے کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، میری مراد وقت ان کے پاس ہے، ایویں دائیں بائیں ضائع کرنے کی بجائے وہ وقت اپنے گھر گزاریں، انشاءاللہ یہ چیز میاں بیوی کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کا باعث بنے گی۔ اسی طرح بعض اوقات خاوند باہر سے تھکا آ رہا ہے اور بیویوں کا اپنا ماحول ہوتا ہے، بعض بیویوں کو مارننگ شو کا نشہ لگا ہوتا ہے، وہ اس میں پھنسی ہوتی ہیں، بعض بیویوں کو ڈراموں کا نشہ ہوتا ہے، وہ کوئی ڈرامے کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر کے بیٹھی ہے، کوئی مووی کے ساتھ اٹیچ کر کے بیٹھی ہے، کوئی کہتی ہے میں اپنی سہیلی کے ساتھ کہیں باہر آؤٹنگ کے لیے جا رہی ہوں۔ بھئی تمہارا خاوند گھر آ رہا ہے، تم سہیلیوں کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے جا رہی ہو، تو اگر دونوں یہ رویہ اختیار کریں کہ بیوی کے پاس خاوند کے لیے وقت نہیں، اس کا کوئی اپنا ہی شیڈیول ہے، اور اسی طرح کہہ لیجئے کہ دوسرا جو فریق ہے وہ اپنا رویہ یہ ثابت کرے کہ تیرے لیے میرے پاس وقت نہیں، جب یہ دونوں ایک دوسرے کو وقت نہیں دیں گے تو خطرہ ہے ان کا وقت کہیں اور سیٹ نہ ہو جائے، اور یہ وہ اپ سیٹ ہوگا جو گھر توڑنے کا باعث بن جائے گا۔ اس لیے محبتوں کو ثابت کرنے کے لیے خاوند کو چاہیے کہ فیملی کو وقت دے، اور اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے وہ بھی اپنے خاوند کو وقت دے۔ یہ بڑا عجیب مزاج ہوتا ہے کہ خاوند جب چاہ رہا ہے کہ میری بیوی میرے پاس بیٹھے، اس میں کیا کمزوری ہے؟ اس نے عجیب و غریب شیڈول بنائے ہوئے ہیں، وہ گھر سے باہر نکلنے والا بھی ہو سکتا ہے، وہ رشتہ داروں کے پاس جانے والا بھی ہو سکتا ہے، وہ کام چھیڑ بیٹھتی ہے بعض اوقات جو شاید اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا خاوند جب گھر سے اپنی ڈیوٹی پہ چلا جائے پھر بھی یہ کام ہو سکتے تھے، لیکن بعض بیویوں کو بہرحال ایک عجیب سائیکو قسم کا ماحول ہوتا ہے ان کا کہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ جی میرا مقصد یہ ہے کہ کوئی آیا ہے، خاوند میرا پہنچا ہے، ٹھیک ہے بیٹھا، اس نے کہاں جانا ہے، یہی اس نے رہنا ہے، تو میں پہلے یہ کر لوں وہ کر لوں،
فلاں کر لوں، ٹھیک ہے چند کام ہو سکتا ہے صفائی والے، کوئی سنک میں برتن پڑے ہیں دھو لیں، اچھی بات ہے، کوئی جنرل صفائی کی ضرورت ہے صحن کی گھر کی کر لیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاوند باہر سے گھر آ کے بیٹھا ہے اور محترمہ جناب پورے گھر کے سارے اس نے کیسوں کی فائلیں آج ہی کھولنی ہیں، تمام گھر کے کام اس نے اس وقت کرنے ہیں جب اس کا خاوند موجود ہے، ٹھیک ہے، جب انشاءاللہ بیوی کے کام ختم ہو جائیں گے پھر خاوند سرکار جناب وہ نیند کی وادیوں میں وہ خراٹے لے رہے ہوں گے اور صبح اس کا شکوہ یہی ہوگا، یہ دیکھیے جی میں آپ کے پاس جب آئی تو آپ سو رہے تھے، پھر میں نے جگانا ذل سبحانی کو مناسب نہیں سمجھا، اور اسی طرح خاوند جو ہے وہ اس کا وہ یہ رویہ اختیار کرے، دراصل میرے دوست آئے ہوئے تھے مجھے فلاں جگہ جانا پڑ گیا، یعنی اندر کھاتے اس کو بھی پتہ ہے کہ ٹھیک ہے جب اس کے پاس وقت نہیں تو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ محبتوں کو ثابت کرنے کے لیے خاوند کو چاہیے اپنا وقت جو باہر ضائع ہو رہا ہے وہ اپنی بیوی کے پاس گزارے، اور بیوی کو یہ چاہیے کہ وہ بھی جب اس کا خاوند آ جائے تو جو چیزیں ان کے جانے کے بعد کی جا سکتی ہیں، جو کام ان کے جانے کے بعد سنبھالے جا سکتے ہیں، وہ ایمرجنسی والے نہیں ہیں، ان کو بعد میں کر لے، تو پہلے اپنے خاوند کو وقت دے، اس کے ساتھ بیٹھے، دونوں جب ایک دوسرے سے شیئرنگ کریں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی ان کے دلوں میں محبتیں پہلے سے زیادہ ہو جائیں گی۔ لیکن اگر دونوں نے ایک دوسرے کو نظر انداز کرنے کا رویہ جاری رکھا تو خطرہ ہے پھر جو ان کو ٹائم دے گا یہ پھر اس کو ٹائم دیں گے، اور پھر ان کا آپس میں ٹائم اچھا گزرنے کا کوئی تصور سمجھ میں نہیں آتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں